اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے سمندر پی جانے والا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھا کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے محبت کا پیالہ پیا، پھر اسے پیاس نہیں لگی، تو حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو لکھا، مجھے آپ کی حالت کی کمزوری پر تعجب ہوا، یہاں تو ایسا شخص ہے جو دنیا کے سمندر پی جانے کے بعد بھی منہ کھولے ہوئے اور زیادہ طلب کر رہا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ قربت کے پیالے غیب سے ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کا دور صرف آزاد منش لوگوں اور ان ارواح کے درمیان چلتا ہے جو اشیاء کی غلامی سے آزاد ہو چکی ہیں۔ نمبر 23 اور 24، محو اور اثبات۔ صوفیہ کرام کے درمیان جاری الفاظ میں محو اور اثبات کے الفاظ بھی ہیں۔ عادت کے اوصاف کو مٹا دینا محو ہے اور احکام عبادت کو قائم کرنا اثبات ہے۔ پس جو شخص اپنے احوال سے مذموم صفات کی نفی کرتا ہے اور ان کی جگہ قابل تعریف افعال اور احوال کو اختیار کرتا ہے، وہ محو اور اثبات والا ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کسی شیخ نے ایک شخص سے کہا، تم کس چیز کو محو کرتے ہو اور کس چیز کو ثابت؟ وہ شخص خاموش رہا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وقت محو اور اثبات ہے؟ کیونکہ جس شخص میں محو اور اثبات نہ ہو وہ معطل اور بیکار ہے۔ محو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ظاہر سے لغزش کو محو کرنا۔ نمبر 2، دل سے غفلت کو محو کرنا۔ اور نمبر 3، باطن سے بیماری کو دور کرنا۔ لغزش کو محو کرنے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے، غفلت کو محو کرنے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے، اور بیماری کو محو کرنے سے اللہ سے وصل ثابت ہوتا ہے۔ یہی محو اور عبودیت کی شرط کا اثبات ہے۔ جہاں تک محو اور اثبات کی حقیقت کا تعلق ہے تو ان کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ پس محو وہ ہے جس پر اللہ پردہ ڈال دے اور اس کی نفی کر دے، اور اثبات وہ ہے جسے وہ ظاہر کر دے۔ محو اور اثبات دونوں کا انحصار مشیت ایزدی پر ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ عارفین کے دلوں سے غیر اللہ کے ذکر کو محو کر دیتا ہے اور مریدین کی زبانوں پر اپنے ذکر کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کا محو اور اثبات سے نوازنا ہر شخص کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جسے اللہ اپنے مشاہدہ سے محو کر دیتا ہے اس کو اپنے حقائق کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور جسے اللہ نے اپنے ساتھ رہنے سے محو کر دیا اسے اغیار کے مشاہدہ کی طرف لوٹا دیا اور اسے تفرقہ کی وادیوں میں پریشان حال کر دیا۔ تفرقہ کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آپ پریشان ہیں۔ ایک شخص نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو بھی میں ہوں، لیکن میں تو اس میں محو ہو چکا ہوں۔ محق کا درجہ محو سے بلند ہے، کیونکہ محو میں نشان باقی رہ جاتا ہے لیکن محق میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ صوفیہ کرام کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں مشاہدہ نفس سے بالکل محو کر دے، پھر ان کو محو کرنے کے بعد واپس اپنی حالت پر نہ لوٹائے۔ نمبر 25 اور 26، سطر اور تجلی۔ صوفیہ کرام کے درمیان جاری الفاظ میں سے سطر اور تجلی کے الفاظ بھی ہیں۔ عوام تو سطر کے پردے میں ہیں اور خواص دائمی تجلی میں ہیں۔
حدیث شریف میں ہے، جب اللہ کسی چیز پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اس کے سامنے عاجزی اور خشوع کرتی ہے، لہذا صاحب سر ہمیشہ اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ اپنے خشوع کی صفت میں ہوتا ہے۔ صدر عوام کے لیے سزا ہے اور خواص کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ ان کے سامنے جن امور کو کھولتا ہے، اگر اللہ ان پر پردہ نہ ڈالے تو یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں، لیکن جس طرح وہ ان امور کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ میری محبت کی تاب کیسے لائے گا؟ منصور مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فقیر عرب کے کسی قبیلے میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی مہمان نوازی کی۔ اس دوران جب وہ نوجوان اس فقیر کی خدمت میں مصروف تھا، یکدم بے ہوش ہو گیا۔ فقیر نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک چچا زاد ہے جس پر یہ عاشق ہے، وہ اس وقت اپنے خیمے میں جا رہی تھی۔ نوجوان نے اس کے دامن کے غبار کو دیکھ لیا تو بے ہوش ہو گیا۔ فقیر خیمے کے دروازے پر گیا اور کہا، میں ایک مسافر ہوں اور میرا تم پر کچھ حق ہے، میں اس نوجوان کی سفارش کرنے آیا ہوں، تم اس کی محبت کے حوالے سے اس پر رحم کرو۔ اس لڑکی نے کہا، سبحان اللہ، اے فقیر، کیا تیرا دل سلامت ہے؟ یہ میرے غبار دامن کے مشاہدہ کتاب نہیں لا سکا، میری محبت کتاب کیسے لائے گا؟ عام صوفیہ کی زندگی تجلی میں اور ان کی آزمائش سطر میں ہوتی ہے، لیکن خاص صوفیہ کرام تیش و عیش کے درمیان ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان پر تجلی ہوتی ہے تو وہ تیش میں ہوتے ہیں، اور جب ان پر سطر ہوتا ہے تو حظ یعنی زندگی سے حصہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور عیش میں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اچانک کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر مرتب ہو سکتا تھا، اس پر بعض ایسی چیزوں سے پردہ ڈال دیا جائے جن سے وہ مانوس تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے دل پر خفیف پردہ چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں دن میں 70 بار طلب مغفرت کرتا ہوں، اور یہ طلب مغفرت پردہ پوشی کی طلب ہے، کیونکہ غفر ستر کو کہتے ہیں۔ اسی سے کپڑے سے ڈھانپنا اور لوہے کی ٹوپی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل پر پردہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کا رہنا ناممکن ہے، اور حدیث شریف میں ہے، اور اگر وہ چہرے سے پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو جلا دیں جس پر اس کی نگاہ پڑے۔ نمبر 27، نمبر 28 اور نمبر 29، محاصرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ پہلے محاصرہ ہوتا ہے، اس کے بعد مکاشفہ اور پھر مشاہدہ۔ محاصرہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ یہ حضوری کبھی متواتر برہان کے ذریعے ہوتی ہے اور ابھی بندہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے، اگرچہ وہ سلطان ذکر کے غلبہ کی وجہ سے حاضر کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد مکاشفہ ہوتا ہے، اور یہ صوفی کا بیان کی صفت کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اس حالت میں وہ دلیل میں غور و فکر اور راستے کی تلاش کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے شکوک و شبہات کے اسباب سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ وہ مغیبات کے بیان کرنے میں حجاب میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشاہدہ ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے آگے اس طرح حاضر ہونا ہے کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جب اسرار کا آسمان پردے کے بادل سے صاف ہوتا ہے تو شہود کا سورج شرف کے برج سے چمکتا ہے۔ اصل مشاہدہ وہ ہے جسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ وجود حق ہوگا تو تمہارا وجود
मफकूद हो जाएगा। बस साहिब मुहाजरा का रब्त ताल्लुक इलामात के साथ होता है। साहिब मुकाशिफा अपनी सिफात की वजह से बस्त में और साहिब मुशाहिदा जाती तौर पर गिरा पड़ा होता है। साहिब मुहाजरा की रहनुमाई उसकी अक्ल करती है, साहिब मुकाशिफा का इल्म उसे करीब करता है और साहिब मुशाहिदा की मारिफत उसे मिटा देती है। मुशाहिदा की तहकीक के बारे में जो कुछ हजरत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस पर किसी ने कोई इजाफा नहीं किया। उनके बयान का मफहूम इस तरह है कि मुशाहिदा की सूरत में सूफी के दिल पर लगातार तजल्ली होती है और दरमियान में किसी किस्म का इनकिता और पर्दा नहीं होता। जिस तरह मुसलसल बिजली चमकने को फर्ज कर लिया जाए, बस जिस तरह अंधेरी रात में बिजली लगातार चमके तो उससे दिन जैसी रोशनी पैदा हो जाती है, इसी तरह जब दिल पर मतवातर तजल्ली हो तो उस सूफी के लिए दिन चढ़ आता है और रात बाकी नहीं रहती। उन हजरात ने ये शेर पढ़ा, तुम्हारे चेहरे की वजह से मेरी रात रोशन है, हालांकि उसकी तारीकी लोगों में छाई हुई है। चुनाचे लोग अंधेरे में हैं और हम दिन की रोशनी में हैं। हजरत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक बंदे की एक राग़बी कायम हो उसके लिए मुशाहिदा दुरुस्त नहीं होता। और उन्होंने फरमाया, जब सुबह तुलू हो जाए तो चिराग की जरूरत नहीं रहती। बाज लोगों का ख्याल है कि मुशाहिदा में तफर्रुका की तरफ कुछ इशारा पाया जाता है, क्योंकि अरबी में बाबे मुफाइला में अमल दोनों तरफ से होता है। लेकिन ऐसा ख्याल करने वाले को वहम हुआ, क्योंकि हक ताला के ज़हूर में मखलूक को फना होती है और बाबे मुआफिला हर जगह दो के दरमियान मुशाकिरत को नहीं चाहता। जैसे साफरा, उसने सफर किया, तारकुल नाल, उसने जूता ऊपर नीचे पहना वगैरह। उन हजरात ने ये शेर पढ़े, जब सुबह हुई तो उसकी रोशनी ने अपने अनवार से सितारों की रोशनी को पा लिया। रोशनी उनको इश्क का प्याला पिलाती है, अगर यही आग को पिलाया जाता तो वो फौरन बुझ जाती। ये प्याला कैसा प्याला है जो उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है, उनको फना कर देता है, उन्हें उचक लेता है और बाकी नहीं रखता। ये वो प्याला है जो उनका कुछ हिस्सा नहीं छोड़ता, बल्कि उनको बिल्कुल मिटा देता है और बशरियत के आसार में से शमा भर भी नहीं छोड़ता। जैसे किसी ने कहा, वो चले गए और उनका नामो निशान भी बाकी ना रहा। नंबर 30, 31 और 32, लवाए, तवाले और लवामे। सूफिया कराम के इल्फाज में ये मुंदरजा बाला इल्फाज भी शामिल हैं। हजरत उस्ताद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि इन इल्फाज के मानी मिलते जुलते हैं और इनके मानी में कोई बड़ा फर्क नहीं। ये मुक्तदियों की सिफात हैं जो दिल के साथ तरक्की करते हैं, और जब उन पर मारिफत का सूरज चमकता है तो ये हालत बाकी नहीं रहती, लेकिन अल्लाह पर वक्त उनके दिल की खुराक पहुंचाता रहता है। इरशाद खुदावंदी है और उन्हें उसमें उनका रिज़्क है सुबह शाम। बस जब उनके आसमाने कलब पर नफसानी लज्जात के बादलों की तारीकी छा जाती है तो उस हालत में कश्फ के आसार जाहिर हो जाते हैं और कुर्बत के निशानात चमक उठते हैं। इसीलिए वो पर्दे के जमाने में अल्लाह की तरफ अचानक आसार की आमद के मुंतजिर होते हैं। बस वो शायर के इस कौल की तरह होते हैं, ऐ चमकने वाली बिजली, तू आसमान के किस किनारे से उठती है। बस पहले लवाए होते हैं, फिर लवामे, इसके बाद तवाले। लवाए की मिसाल बिजलियों जैसी है कि जब तक छुप न जाए जाहिर नहीं होती। जिस तरह किसी कायल ने कहा, 1 साल तक हम जुदा रहे, बस जब मुलाकात हुई तो उसका मुझे सलाम करना रुखसत होना था। नेज़ इसी सिलसिले में ये अशार हैं, ऐ मुलाकात करने वाले, ये क्या मुलाकात हुई कि गोया आग लेने आए थे। वो घर के दरवाजे से जल्दी जल्दी गुजर गया, अगर घर के अंदर आ जाता तो कोई हर्ज न था। लवा में लवाए से ज्यादा जाहिर होते हैं, उनका जवाल इतनी जल्दी नहीं होता।
بعض اوقات لوا میں 2 یا 3 وقت باقی رہتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح ان لوگوں نے کہا، آنکھ رو رہی ہے کہ جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا، ابھی نگاہ اس کے چہرے کی آپ پر پڑی بھی نہ تھی کہ رقیب کی وجہ سے سیر ہونے سے پہلے ہی بدمزہ ہو گئی۔ جب چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ تجھے تیری ذات سے منقطع کر کے اس کے ساتھ جمع کر دیتی ہے، لیکن اس کے دن کی روشنی اس وقت تک روشن نہیں ہوتی جب تک رات کے لشکر حملہ آور نہ ہو۔ تو ان لوگوں کی حالت راحت اور نوآگری کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ یہ کشف اور ستر کے درمیان ہوتے ہیں۔ جس طرح ان حضرات نے فرمایا، پس رات ہمیں اپنی چادر کے فاضل یعنی بچے ہوئے دامن میں لپیٹ لیتی ہے اور صبح اپنی سنہری چادر اڑا دیتی ہے۔ توالے زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں، ان کا تسلسل بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیر پا ہوتے ہیں۔ نیز یہ تاریکی کو زیادہ دور کرنے والے اور تہمت کی زیادہ نفی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں غروب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ نہ تو یہ زیادہ بلند ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ٹھہرتے ہیں، پھر یہ کہ ان کے حصول کے اوقات جلد منقطع ہو جاتے ہیں اور ان کے غروب ہونے کے احوال لمبے لمبے دامن پھیلائے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیات، یہ معنی یعنی لوائے لوا میں اور توالے اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض جب ختم ہوتے ہیں تو ان کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ جس طرح بجلی چمک کر ختم ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل رات چلی آ رہی ہے، اور ان میں سے بعض کا اثر باقی رہتا ہے۔ اگر ان کا نشان زائل ہو جائے تو درد باقی رہتا ہے، اور اگر انوار غروب ہو جائیں تو ان کے آثار باقی رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص اس حالت کے غلبہ کے مدم ہو جانے کے بعد اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے، اور اس کے دوبارہ آنے تک اس کے وقت کی امید لگی رہتی ہے، اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اس کیفیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے جو اس کے حاصل ہونے سے پیدا ہوئی تھی۔ نمبر 33 اور 34، بوادہ اور ہجوم۔ صوفیہ کرام کے درمیان مروجہ الفاظ میں لفظ بوادہ اور ہجوم بھی ہے۔ بوادہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کی طرف سے یکا یک گھبراہٹ کی شکل میں دل پر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ خوشی کا سبب ہو یا غم کا۔ ہجوم وہ کیفیت ہے جو تمہارے تصنع کے بغیر قوت وقت سے دل پر وارد ہوتی ہے، اور وارد کی قوت اور ذوف کے اعتبار سے اس کی انواع مختلف ہوتی ہیں۔ بس لوگوں میں بوادہ تغیر پیدا کرتی ہے اور ہواجم ان کو پھیر دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض حال اور قوت کے اعتبار سے یکا یک آنے والی حالت سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سادات وقت ہوتے ہیں، جس طرح کہا گیا ہے، زمانے کے مصائب ان کی طرف راہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے امور کی باغ ڈور ہے۔ نمبر 35 اور 36، تلوین و تمکین۔ صوفیہ کرام کے مابین جاری ہونے والے الفاظ میں لفظ تلوین اور تمکین بھی ہے۔ تلوین ارباب احوال کی صفت ہے اور تمکین اہل حقائق کی صفت ہے۔ جب تک صوفی راستے میں ہوتا ہے وہ صاحب تلوین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتا ہے اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ مقام کوچ سے نکل کر اپنے مقام سر پر آ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو صاحب تمکین ہو جاتا ہے۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، میں تمہاری محبت میں ایسی منزل میں اترا کہ دوسروں کی عقلیں وہاں اترنے سے پہلے حیران ہو گئیں۔ صاحب تلوین ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور صاحب تمکین اپنے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کا اتصال ہو جاتا ہے، اور اس کے اتصال کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے مکمل طور پر غافل رہتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا، طالب طریقت کا سفر اپنی ذات کو پانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ذات کو پا لیتے ہیں تو انہیں وصال حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت استاذ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس شیخ کا مقصد یہ ہے
کہ طالب طریقت سے آکام بشریت دور ہو جاتے ہیں اور سلطان حقیقت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کی یہ حالت دائمی ہو جائے تو وہ صاحب تمکین ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تلوین تھے، چنانچہ جب وہ کلام الہی کی سماعت سے واپس لوٹے تو انہیں اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب تمکین تھے، جس طرح گئے اسی طرح واپس آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات جو مشاہدہ کیا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اچانک دیکھا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا کی آزمائش ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی۔ اس کے باوجود اس میں بال برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہوا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صاحب تمکین تھی۔ حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ بندے پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے اس کے باعث تبدیلی دو باتوں سے ایک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو وارد ہونے والی کیفیت کی قوت کی وجہ سے، یا اس کی کمزوری کے باعث۔ اور صاحب سکون کا سکون بھی دو باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی قوت کی وجہ سے یا اس پر وارد ہونے والی کیفیت کی وجہ سے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تمکین کے دوام کے جواز میں قوم کے اصول کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس کے بارے میں بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت پر باقی رہو جس پر تم میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ نیز اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت ہے جس میں میرے لیے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص وقت کی خبر دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احوال کا دائمی ہونا جائز ہے، کیونکہ اہل حقائق ان وارد ہونے والی کیفیات توارک سے بالا تر ہیں، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے فرشتے مصافحہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف قرار نہیں دیا، اور فرشتوں کا مصافحہ کرنا اس بات سے کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبتدیوں کے لیے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر خوش ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لی وقت یعنی میرے لیے ایک وقت ہے، تو یہ سننے والے کی سمجھ کے مطابق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر وقت حقیقت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ صوفی جب تک ترقی پذیر ہوتا ہے وہ صاحب تلوین ہوتا ہے، اس کے وصف کے بارے میں کمی زیادتی کا قول کیا جا سکتا ہے، اور جب احکام بشریت کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے صاحب تمکین بنا دیتا ہے، اس طرح کہ اسے نفس کی معلومات کی طرف نہ لوٹائے، بس وہ اپنے مقام اور استحقاق کے مطابق اپنے حال پر متمکن ہو جاتا ہے۔ پھر ہر لمحہ اللہ کی طرف سے اسے جو تحائف حاصل ہوتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، لہذا بندہ زیادتی کے وقت مطلون یعنی رنگ بدلنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا رنگ بدلا جاتا ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ متمکن ہوتا ہے، لہذا وہ ہمیشہ کے لیے پہلی حالت سے اعلیٰ حالت پر متمکن ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر کی طرف ترقی کرتا ہے، کیونکہ ہر جنس میں قدرت الہیہ غیر محدود ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے شاہد سے بالکل منقطع ہو چکا ہو اور اپنے احساسات کو ختم کر چکا ہو تو بشریت کی یقیناً ایک حد ہے،
پس جب وہ اپنے امور، ذات اور احساس سے مٹ چکا ہو، اسی طرح تمام موجودات سے بے خبر ہو چکا ہو، پھر ہمیشہ اسی حالت غیبت پر رہے، تو یہ شخص حالت محو میں ہے۔ یہ حالت تمکین نہیں ہے، نہ تلوین ہے، نہ مقام اور نہ حال۔ بس جب تک وہ اس وصف سے موصوف ہوگا، اسے نہ کوئی شرفہ حاصل ہوگا، نہ احکام کا نفاذ ہوگا، البتہ یہ کہ اسے اس کے نفس اور احساس کی طرف لوٹایا جائے اور ان امور کی طرف پھیر دیا جائے جو اس کے اختیار کے بغیر محض بارگاہ خداوندی سے اس پر جاری ہوتے ہیں۔ اس قسم کا آدمی مخلوق کے خیال میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے اور حقیقت میں اپنے اعمال کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا، اور اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 37 اور 38، قرب اور بود۔ صوفیہ کرام کے درمیان رائج الفاظ میں یہ دو لفظ بھی ہیں۔ قرب کا پہلا رتبہ عبادت میں قرب اور ہر وقت اسی کی عبادت سے متصف ہونا ہے، اور بود اللہ کی مخالفت اور اس کی عبادت سے دوری کی گندگی سے آلودہ ہونا ہے۔ پس بود کا پہلا درجہ توفیق سے بود ہے، پھر تحقیق سے بود کا درجہ ہے، بلکہ توفیق سے بود ہی تحقیق سے بود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے خبر دیتے ہوئے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، میرا قرب چاہنے والے کسی اور بات سے میرا قرب اس قدر حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ میرے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتے ہیں، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں، پس وہ میرے ذریعے دیکھتا اور میرے ذریعے سنتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے بندہ ایمان اور تصدیق کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد احسان اور تحقیق کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے۔ بندے کا اللہ کے قریب ہونا اس طرح ہے کہ اسے اللہ اس زندگی میں اپنا عرفان عطا کرے اور آخرت میں اسے شہود و عیان یعنی حاضری کا اعزاز عطا کرے، اور دونوں کے درمیان والے عرصے میں اسے طرح طرح کے لطف و احسان سے نوازے۔ اور بندہ حق کے قریب تب ہی ہو سکتا ہے جب مخلوق سے دوری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ کا قرب علم اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوق کو شامل ہے، اور مہربانی اور مدد کے ساتھ مومنوں کے لیے خاص ہے، پھر مانوس کرنے کے خصائص کے ساتھ اولیاء کرام کے ساتھ مختص ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اور ارشاد خداوندی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔ اور ارشاد فرمایا، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ جس کو تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے کہ اللہ اس کے قریب ہے تو اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف نظر رکھے، کیونکہ وہ اس کے تقوی کا نگہبان ہے، اور پھر اس کی حفاظت اور وفا کا، پھر حیا کا۔ اس سلسلے میں یہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، اے محبوب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیری طرف سے رقیب میرے خیالات کو دیکھتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ تعلق کے بعد جب میری آنکھیں کسی ایسے منظر پر پڑتی ہیں جو تجھے برا لگے تو میں کہتا ہوں دونوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور جب تمہارے نزدیک میرے منہ سے غیر کے لیے کوئی کلمہ نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں رقیبوں نے مجھ سے سن لیا ہے، اور جب تمہارے بعد کسی اور کا خیال آتا ہے تو وہ دونوں میری بات موڑ دیتے ہیں۔ میرے بہت سے سچے دوست ہیں جن کی باتوں کو میں نے سنا، اور میں نے ان سے اپنی نگاہ اور زبان کو روک رکھا ہے، ان سے میری توجہ
zuhud کی وجہ سے نہیں ہٹی، بلکہ میں ہر جگہ اپنے پاس پاتا ہوں۔ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ایک شیخ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی توجہ کے ساتھ خاص کر لیا۔ دوسرے مریدوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تو شیخ نے ہر ایک کو ایک پرندہ دیا اور کہا، اسے اس جگہ ذبح کرو جہاں کوئی اسے نہ دیکھتا ہو۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک گیا اور پرندے کو تنہائی میں ذبح کر دیا، جبکہ یہ شخص ذبح کیے بغیر پرندے کو واپس لے آیا۔ شیخ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، آپ نے مجھے ایسی جگہ ذبح کرنے کے لیے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ شیخ نے کہا، اسی وجہ سے میں نے اس کو تم لوگوں پر مقدم کیا ہے، کیونکہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے اور یہ حق سے غافل نہیں ہے۔ قرب پر نگاہ رکھنا قرب سے حجاب کا سبب بن سکتا ہے، پس جو شخص اپنے لیے مقام یا اپنے نفس کا مشاہدہ کرے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اللہ تجھے اپنے قرب سے وحشت ناک کرے، یعنی اس قرب کو دیکھنے سے اس پر وحشت طاری ہو، کیونکہ اللہ کے قرب سے انس محسوس کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسی قرب سے دھوکا کھائے ہوئے ہو، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی ہر انس سے بلند ہے اور حقیقت کے مقامات وحشت اور محویت کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کے قریب یہ اشعار کہے گئے ہیں، تیرے لیے میرا مشقت اٹھانا یہ ہے کہ میں اپنی مشقت کی پرواہ بھی نہ کروں۔ تمہارا قرب اور بود میرے لیے یکساں ہے، بس میری راحت کا وقت کب آئے گا؟ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، تمہاری دوستی میرے لیے جدائی ہے اور تمہاری محبت دشمنی ہے، تمہارا قرب دوری اور تم سے صلح جنگ ہے۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید کو دیکھ کر فرمایا، تم ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو جو قرب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ابو الحسین نوری آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مقام میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں قرب القرب بود البود ہے، یعنی جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ جہاں تک ذات کے قرب کا تعلق ہے تو اللہ اس سے پاک ہے، وہ حدود، کناروں، انتہا اور مقدار سے پاک ہے، اس کے ساتھ کسی مخلوق کا اتصال نہیں ہوتا اور نہ کوئی حادث اس سے الگ ہوا کہ وہ اس سے سبقت کرے، اس لیے اس کی صمدیت یعنی بے نیازی وصل اور فصل کو قبول کرنے سے بلند ہے۔ ایک قرب وہ ہے جو اس کی صفات میں محال ہے اور وہ ذاتوں کا قرب ہے، ایک قرب اس کی صفت میں واجب ہے اور وہ علم اور روایت یعنی دیکھنے کا قرب ہے، اور ایک قرب سے اس کا موصوف ہونا جائز ہے یعنی واجب نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص کرتا ہے اور وہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ فضل فرمانے کا قرب ہے۔ نمبر 39 اور 40، شریعت و حقیقت۔ صوفیہ کرام کے الفاظ میں شریعت اور حقیقت کے الفاظ بھی ہیں۔ شریعت یعنی عبودیت، بندگی پر قائم رہنے کا حکم دینا شریعت ہے۔ حقیقت ربوبیت کے مشاہدہ کو حقیقت کہتے ہیں، پس جس شریعت کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور جس حقیقت میں شریعت کی قید نہ ہو وہ حقیقت بھی غیر مقبول ہے۔ پس شریعت مخلوق کو مکلف بنانے کے لیے آتی ہے اور حقیقت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ مخلوق میں کس طرح تصرف کرتا ہے۔ پس شریعت یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس کا مشاہدہ کرو۔ شریعت اس کے احکام کو بجا لانے کا نام ہے اور حقیقت میں ان امور کا مشاہدہ ہوتا ہے جن کا فیصلہ تقدیر میں ہو چکا ہے اور وہ مخفی ہیں یا ظاہر۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایاک نعبد شریعت کی حفاظت ہے اور ایاک نستعین حقیقت کا اقرار ہے، اور جان لو کہ شریعت اس اعتبار سے حقیقت ہے
کہ وہ اللہ کے حکم سے واجب ہے، اور حقیقت اس اعتبار سے شریعت ہے کہ معرفت خداوندی بھی اللہ کے حکم سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 41، نفس۔ صوفیہ کرام کے درمیان جاری الفاظ میں سے ایک لفظ نفس فا پر زبر کے ساتھ ہے، اور نفس سے مراد غیبی لطائف کے ذریعے دلوں کو راحت پہنچانا ہے، اور صاحب انفاس صاحب حال کے مقابلے میں زیادہ لطیف اور زیادہ صاف ہوتا ہے، چنانچہ صاحب وقت مبتدی ہوتا ہے اور صاحب نفس منتہی، جبکہ صاحب حال ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پس احوال وسائل ہیں اور انفاس ترقی کی انتہا ہیں۔ اوقات اصحاب قلوب کے لیے، احوال ارباب ارواح کے لیے، اور انفاس اہل اسرار کے لیے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں بہترین عبادت اللہ کے ساتھ اپنے انفاس کو شمار کرنا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دلوں کو پیدا کر کے ان کو معرفت کی کانیں بنایا، ان کے بعد اسرار کو پیدا کر کے ان کو توحید کا محل بنایا۔ پس جو نفس معرفت پر دلالت اور توحید کی طرف اشارہ کیے بغیر اس عالم استرار میں حاصل ہو، وہ مردہ ہے، اور ایسے صاحب نفس سے باز پرس ہوگی۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عارف کا نفس سلامت نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی چشم پوشی یعنی آسانی نہیں برتی جاتی، اور محب کے لیے نفس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے نفس نہیں ہوگا تو وہ طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 42، خواتر۔ صوفیہ کرام کے اصطلاحی الفاظ میں ایک لفظ خواتر ہے۔ خواتر ایسا خطاب ہے جو ضمیر پر وارد ہوتا ہے، اور بعض اوقات خواتر کا القاء فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ شیطان کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور کبھی یہ حدیث نفس ہوتا ہے، اور یہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب یہ فرشتے کی طرف سے ہو تو اسے الہام کہتے ہیں، جب نفس کی طرف سے ہو تو حواجز کہلاتا ہے، اور شیطان کی طرف سے ہو تو اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہو اور اس کا القاء دل میں ہو تو وہ خاطر حق کہلاتا ہے، اور یہ سب کچھ کلام کی صورت ہوتی ہے۔ جب یہ فرشتے کی طرف سے ہو تو اس کی صداقت اس طرح معلوم کی جاتی ہے کہ وہ علم کے موافق ہو۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں جس خاطر کی شہادت ظاہر نہ دے وہ باطل ہے، اور جب یہ شیطان کی طرف سے ہو تو عام طور پر یہ نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ جب یہ نفس کی طرف سے ہو تو عام طور پر نفسانی خواہشات کی اتباع یا تکبر کے احساس کی دعوت دیتا ہے، یا یہ نفسانی اوصاف کے خصائص کو بڑھاتا ہے۔ مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کی خوراک حرام مال سے ہو وہ الہام اور وسوسہ میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جس شخص کی خوراک کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حرام سے ہے، وہ الہام اور وسوسوں میں فرق نہیں کر سکتا، اور جس شخص کے حواجز نفس اس کے سچے مجاہدہ کی وجہ سے ساکت ہو گئے، وہ اپنے مجاہدہ کے باعث دل کی باتیں کہتا ہے۔ شیوخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس سچ نہیں کہتا اور دل جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض مشائخ نے فرمایا تمہارا نفس سچ نہیں کہتا اور تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم بہت زیادہ کوشش کرو کہ تمہاری روح تم سے مخاطب ہو تو وہ مخاطب نہیں ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حواجز نفس اور شیطانی وسوسوں میں اس طرح فرق کیا ہے کہ جب نفس تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو وہ اصرار کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنا مطالبہ کرتا رہتا ہے، اگرچہ کچھ وقفہ کے بعد ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی مراد تک پہنچ جائے اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ کہ سچا مجاہدہ دائمی ہو، پھر بھی وہ اپنا مطالبہ دہراتا رہتا ہے۔ جب شیطان تمہیں لغزش کی طرف بلاتا ہے اور تم اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ترک کر دیتے ہو تو وہ کسی دوسری لغزش کا وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مخالفتیں
ایک جیسی ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی لغزش کی طرف بلائے۔ کسی خاص لغزش کی تخصیص اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خاطر فرشتے کی طرف سے ہو، کبھی وہ شخص اس کی موافقت کرتا ہے اور کبھی مخالفت، لیکن جو خاطر اللہ کی طرف سے ہو اس میں بندے کی طرف سے مخالفت نہیں ہوتی۔ مشائخ نے دوسرے خاطر میں بحث کی ہے، جب دونوں خاطر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، کہ کیا وہ پہلے سے زیادہ قوی ہوتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلا خاطر زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ باقی ہو تو ایسا شخص غور و فکر کی طرف لوٹتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، بس پہلے کو چھوڑنا دوسرے کو کمزور کرتا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسرا زیادہ قوی ہوتا ہے کیونکہ پہلے کے ذریعے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ متاخرین صوفیہ میں سے حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں حق کی طرف سے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ جب دوسرا پایا جائے تو پہلا باقی نہیں رہتا، کیونکہ آثار کے لیے بقا نہیں ہے۔ نمبر 43، 44 اور 45، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ان الفاظ میں سے یہ 3 الفاظ بھی ہیں اور ان سے روشن اور واضح علوم مراد ہیں۔ بس یقین عرف عام کے مطابق وہ علم ہے جس میں صاحب علم کو کوئی شک نہیں ہوتا اور اللہ پر اس صفت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ توقیفی نہیں اور اللہ کی صفات توقیفی ہیں۔ بس علم الیقین یقین ہے۔ اسی طرح عین الیقین بھی نفس یقین کا نام ہے اور حق الیقین بھی نفس یقین ہے۔ بس ان لوگوں کی اصطلاح کے مطابق علم یقین وہ ہے جس میں برہان اور دلیل کی شرط ہو، عین الیقین وہ ہے جس میں وضاحت ہو، اور حق الیقین وہ ہے جس میں معائنہ و مشاہدہ پایا جائے۔ علم الیقین ارباب عقول کو حاصل ہوتا ہے، عین الیقین اصحاب علوم کو، اور حق الیقین اصحاب معرفت کو حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام پر گفتگو وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے، اور ہم نے تنبیہ کے طور پر اسی پر اکتفا کیا ہے۔ نمبر 46، وارد۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ وارد ہے، اور ان حضرات کے کلام میں لفظ وارد کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ وارد وہ اچھے خواطر ہیں جن کو بندے ارادے کے بغیر دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جو امور خواطر نہ ہوں وہ بھی وارد ہی کہلاتے ہیں۔ پھر وارد کبھی حق کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی علم کی طرف سے۔ بس واردات خواطر سے زیادہ عام ہیں، کیونکہ خواطر ایک قسم کے خطاب سے مختص ہیں یا اس کے معنی کو شامل ہیں، لیکن وارد کی کئی صورتیں ہیں۔ وارد کبھی وارد سرور ہوتا ہے، کبھی وارد حزن، کبھی وارد قبض اور کبھی وارد بست، اور اس کے علاوہ دیگر کئی معنی پر مشتمل وارد ہوتے ہیں۔ نمبر 47، شاہد۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ شاہد ہے۔ صوفی اکرام کے کلام میں لفظ شاہد بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فلاں شاہد علم ہے، فلاں شاہد وجد ہے، اور فلاں شاہد حال ہے۔ اور وہ لفظ شاہد سے مراد وہ چیز لیتے ہیں جو انسانی دل میں حاضر ہو اور جس کا ذکر غالب ہو، حتیٰ کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ اس سے غائب ہو۔ بس کسی شخص کے دل میں جس چیز کا ذکر غالب ہو وہ اس کا شاہد ہے۔ اگر اس پر علم غالب ہے تو وہ شاہد علم ہے، یعنی اس کے دل پر علم کا غلبہ ہے اور علم اس کے دل میں موجود ہے۔ اگر اس پر وجد غالب ہے تو وہ وجد کا شاہد ہے، یعنی اس کے دل پر وجد کا غلبہ ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ہے، بس جو چیز تیرے دل میں حاضر ہے وہ تیرا شاہد ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے مشاہدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا،
ہمارے لیے مشاہدہ حق کہاں سے آئے گا؟ حق تو ہمارا شاہد ہے۔ انہوں نے شاہد حق سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دل پر حق کا غلبہ ہے اور اس کا ذکر غالب ہے، اور ان کے دل میں ہمیشہ ذکر حق غالب رہتا ہے۔ جس شخص کا کسی مخلوق سے قلبی تعلق ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا شاہد ہے، یعنی اس کے دل میں حاضر ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر ہمیشہ جاری رہے اور وہ اس کے دل پر غالب رہے۔ بعض حضرات نے اس کے اشتقاق میں تکلف سے کام لیا اور کہا کہ شاہد لفظ شہادت سے مشتق ہے، گویا جب کوئی شخص کسی کا مطالعہ اس کے وصف جمال کے ساتھ کرتا ہے اور اس وقت اس کی بشریت ساکت ہو جاتی ہے اور اس شخص کی موجودگی اس کو اپنی حالت سے غافل نہیں کرتی اور کسی صورت میں اس کی صحبت اس میں اثر نہیں کرتی، تو وہ شخص اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا نفس فنا ہو گیا، اور جس میں وہ اثر کرے تو وہ اس کے نفس کے بقا پر شاہد ہے، اور اس کا احکام بشریت کے ساتھ قائم ہونا یا اس کے حق میں شاہد ہے یا اس کے خلاف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو اسی بات پر محمول کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، یعنی جو اچھی صورت اس رات میں نے دیکھی اس نے مجھے دیدار الہی سے غافل کر کے اپنی طرف مشغول نہیں کیا، بلکہ میں نے اس صورت میں مصور کا اور پیدا کرنے میں پیدا کرنے والے کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔